الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں محبت کے ساتھ آپ بھی درود و سلام کے صیغوں کو دہرائیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. انسان اپنے وجود پر اگر غور کرے تو نہ جانے کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے اور جن کا شکر بھی ہم نہیں ادا کر سکتے کما حقہ. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے درمیان اپنا محبوب بھیجا اور اس محبوب کی امت میں ہمیں بنایا، اور پھر اس محبوب کے ذریعے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا جو برکتوں اور رحمتوں کی کان ہے، جس سے بندہ متقی اور پرہیزگار بنتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو ہم اگر گننا شروع کریں، شمار کرنا شروع کریں تو شمار نہیں کر سکتے. اور مسلمانوں، کروڑ کروڑ نعمتیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک اہم ترین نعمت ہمارے گھر بھی ہیں. جی ہاں، گھر چاہے جھوپڑی کی صورت میں ہو، چاہے محل ہو چھوٹا ہو یا بڑا، سادہ ہو یا عالی شان، گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری ضرورتیں پوری فرمائیں اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا. کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بقدر کفایت اسباب نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کا کوئی گھر نہیں. کتنا پیارا انداز ہے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی. کتنے لوگ فٹ پاتھ پر رات گزارتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے. ہمارے پاس گھر ہے، چاہے وہ کرائے کا ہی کیوں نہ صحیح، مگر گھر تو ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا، امن کا ذریعہ بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا. یہ بھی اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. صرف چند سیکنڈ کے لیے اگر زلزلہ آ جائے تو دل کانپ جاتا ہے.
بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک زلزلہ آ جائے، ایک جھٹکا زمین کا آ جائے، دل کانپ جاتا ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں، چاہے انسان کتنی ہی خوشیوں میں ہو، سب خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ زمین کانپ نہیں رہی، ٹھہری ہوئی ہے۔ ہمارے گھر جہاں تھے وہیں پر صحیح سلامت موجود ہیں۔ یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ تصور کیجئے کوئی ایک جنگلی جانور مثلا شیر یا چیتا وغیرہ محلے میں آ جائے، پورے محلے کا سکون برباد ہو جاتا ہے، کیسا خوف پھیل جاتا ہے، باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، زندگی کے کتنے سارے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ غور فرمائیے ان جنگلی جانوروں کو جنگل میں کس نے روکا ہوا ہے؟ ان جنگلی جانوروں کو جنگل میں کس نے روکا ہوا ہے؟ ہزاروں قسم کے جانور، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو اور نہ جانے کیسے کیسے زہریلے جانور دنیا میں موجود ہیں۔ ان سب کا رخ اگر ہماری رہائشی علاقوں کی طرف ہو جائے تو سوچئے زندگی کتنی دشوار ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے ان سب کو ہمارے گھروں سے دور رکھا ہوا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، کیسی عظیم نعمت ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ ایک بار پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے الحمدللہ الذی کفانا وآوانا۔ سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے ہماری ضروریات پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ اہم بات ہے، توجہ کے لائق ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے گھروں کا ایک سکون تو وہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے عطا فرمایا ہے، بن مانگے عطا فرمایا ہے۔ گھر میں پہنچ کر ہمیں کوئی خوف نہیں رہتا، ہم پرسکون ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا سکون جو ہم نے خود اپنی محنت سے حاصل کرنا ہے، وہ کون سا سکون ہے؟ گھر کا اچھا ماحول، تمام گھر والوں کی آپس میں محبت، پیار، اتفاق و اتحاد، بھائی چارہ۔ اگر گھر میں یہ باتیں نہ ہوں تب بھی بندے کا سکون برباد ہو جاتا ہے، گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، نہ اتفاقیاں دیمک کی طرح آدمی کے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ جی ہاں، آدمی کا سکون برباد ہو جاتا ہے جس گھر میں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں۔ جا کر کے پوچھو اس گھر والوں سے جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے بنے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر ٹھنی رہتی ہے، بالکل بھی سکون نہیں ہوتا ان گھروں میں۔ آدمی کو دین بچانا، ایک معلوماتی بات عرض کروں، دنیا میں فتنے پھیلے ہوئے ہوں، آدمی کو دین بچانا مشکل ہو رہا ہو، جہالت بڑھ رہی ہو، ایسے فتنوں بھرے ماحول میں ہمیں حفاظت کا جو ذریعہ بتایا گیا ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا گھر ہے۔ حدیث پاک میں میرے تمہارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلامت الرجل فی الفتنۃ ان یلزم بیتہ۔ فتنوں میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کو لازم پکڑ لے۔ آدمی جب اپنے گھر میں رہے تو وہ فتنوں سے بچا ہی رہے گا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت نجات کی کیا راہ ہوگی جب کہ فتنوں کا دور ہوگا؟ تو میرے تمہارے ساری کائنات کے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فتنے پھیلے ہوں تو 3 کاموں کو لازم کر لو۔ 3 کام کرو۔ پہلا یہ کہ اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو۔ پہلا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ دوسرا یہ کہ تمہارا گھر تمہیں کافی رہے، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزارو۔ اور تیسری بات فرمائی اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ، رب سے ڈرو۔ تم جو کرتے ہو اس پر دلیر نہ ہو جاؤ، اپنے رب سے ڈرو، آنسو بہاؤ اپنی خطاؤں پر۔
یعنی گھر میں رہا کرو، زیادہ سے زیادہ وقت گھر ہی میں گزارا کرو، لوگوں سے میل جول کم کرو، اس طرح فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہم سب کو عامل بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔